اینکم کے اوپر ایک غیر سرکاری پابندی کے بعد بڑا کھلا موقع تھا کہ وہ کراچی میں بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا کام کرتے، اپنا ووٹ بینک بناتے، اس شہر کی محرومیوں کو دور کرتے۔ تو جہاں ہمارے دفاتر گرائے جا رہے تھے، جہاں ہمارے ساتھی گرفتار ہو رہے تھے، تو بجائے شہر کی تعمیر و ترقی کرنے کے بجائے ہمارے اس مسمار دفاتر میں سے کرسیاں، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر لوٹنے کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور خوشی کے شادیانے بجتے تھے، اور یہاں تک کہ ساری سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی، آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، جس میں ہماری خواتین ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی گاہے بگاہے زیادتی ہوئی، اس میں چپ سادھی بیٹھی تمام ہیومن رائٹس کے چیمپئن منہ دوسری طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو آج سوشل میڈیا پر کچھ خواتین لیڈر اور اینکرز اور شو بزنس کے لیے حقوق کی علمبردار بنی ہوئی ہیں تنظیمیں، انہیں ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر ہونے والی پریشانیاں، ظلم، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی پر ان کی خاموشی تھی۔ اسی طریقے سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی گرفتاریوں پر باکس چلے، باکس، بریکنگ باکس، اور جب وہ چھوٹ کر آ گئے تو ایک ٹکر بھی نہیں چلا کہ بھائی بے گناہ ثابت ہو۔ لیکن آج جو پاکستان میں سابقہ ایک برسر اقتدار جماعت رہی، اگر اس جماعت کے عمل کو اور اینکم کے عمل کو اگر آپ کمپیئر کریں، جو کچھ اس جماعت کے سربراہ سابق وزیر اعظم اور ان کے اتحادی کہتے رہے، جو لب و لہجہ پاکستان کی آئین، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا، اللہ نہ کرے کہ کوئی لاپتہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن ان کے سامنے تو ہمارا قصور آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا۔ لیکن آخرکار اس ملک کے عدلیہ اداروں کو یہ بات پتہ چلے گی یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، یہ تلخ ہو سکتے ہیں، سچ گوئی کر سکتے ہیں، حق گوئی کر سکتے ہیں، اس ملک کے خلاف نہیں جا سکتے، اس ملک کے اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ملک کے اداروں پاکستان کی بقا سلامتی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم ایک اتحاد میں چلے گئے، جو 2013 سے مطالبات تھے، بلکہ مطالبات تو ہمارے بہت پرانے ہیں، ان مطالبات کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا اور ایک معاہدہ کیا تحریک انصاف سے، جو کہ آخرکار ناکام۔ اب جناب سوشل میڈیا پر اینکم کے اوپر ساری مغلظات آج تک جاری ہیں۔ میں تو تحریک انصاف کی حکومت میں مزے لینے والے 3.5 سال گزرا گورنر اور وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو خود آ کے کہتے ہو 3.5 سال بعد کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، تو میرے میئر سے استعفیٰ مانگنے والوں نے وہ 3.5 سال کے اندر خود استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ جب تم خود کہتے ہو کہ تمہارے وزراء کے پاس کام کرنے کے لیے اختیار نہیں تھا، تو پاکستان کی عوام سے یہ وعدے کیوں کیے کہ میں ایک ایسی ٹیم اتاروں گا جس کو دنیا دیکھی اور توبہ توبہ دنیا نے دیکھا؟ کانوں کو ہاتھ لگائے ٹیم دیکھ کر، ایسے نورتن اتارے۔ اور جب ہم آپ کے ساتھ تھے تو بھی حکومت میں ہی تھے نا، 2013 سے 18 تک حکومت میں نہیں تھے، تو حکومت میں کس لیے جاتے ہیں لوگ؟ حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں، حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بنائیں، حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ وفاق کا گورنر سندھ بنائیں، حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنا گورنر سندھ بنائیں،
جو کہ ہم لے کر آ گئے. حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی وزارتیں میں اپنے لوگوں کو نوکریاں دیں، جس طرح کے پی ڈی پورٹ قاسم کے اندر ہم نے دی ہیں. حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جو 900 گھرانے علی زیدی صاحب کے دور کے اندر تلوار پہ لٹکے ہوئے تھے، آج ان کے 10 سالہ پرانے واجبات کے ساتھ ان کی تنخواہیں بھی بڑھا گئی ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ان کو مستقل بھی کیا جا رہا ہے. حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ کراچی واٹر بورڈ کے اندر اگر نوکریاں دی ہیں تو کراچی کے بچوں کو دی ہیں، کے ایم سی میں ڈی ایم سی میں دیے تو ہم نے اپنے بچوں اپنے شہر کے لوگوں کو دیے. اور حکومت میں اس لیے جاتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل پی آر سی اور جھوٹی ایف آئی آروں کا مقابلہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا حق ہے؟ ایم کیو ایم نے صرف ٹھیکہ لے رکھا ہے جمہوریت کو قائم رکھنے کا کہ وزیر اعظم بنا دیں، وزیر خارجہ بنا دیں، اور آخرکار ان تمام محرومیوں کے بعد بھی آج یہ پنڈال بھرا ہوا ہے اور ایم کیو ایم کی آج پھر طاقت ایک نئے سرے سے ابھر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو پورے پاکستان کو تکلیف ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کمزور ہیں تو سب خوش ہیں، جہاں کہیں ذرا سا شبہ ہو جائے ہمارے طاقتور ہونے کا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. کتنی چیخیں نکل رہی ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، تم مقبول ہو، پاپولر ہو، لڑو الیکشن. اپنے مینوفیسٹو میں یا تو لکھوا لو کہ بڑھتے دن تک ایم کیو ایم کو ہی برا بھلا کہنا ہے، اپنے منشور کا پرچار کرو بھائی. اگر فواد چودھری صاحب کو فکر ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ایم کیو ایم یہ ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم یہ کر دے گی، ایم کیو ایم وہ کر دے گی، تو اچھی بات ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے ایم کیو ایم سے. کیونکہ تحریک انصاف والوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہمارے پہ تکلیف ہے نا، اسے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بھائی یہ نام و نشان اور یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا، یہ صرف دل میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ یہاں جو بیٹھے ان کے سب دلوں میں آئے گی. بہرحال ایک بڑا خالد بھائی اعلان کریں گے. آپ کی رابطہ کمیٹی کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں بہت دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ عدم تشدد، عدم تصادم کی راہ پہ چلتے ہیں. بظاہر لوگوں کی نظر میں ان کے ہو سکتا ہے کمزور ہو، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے ہوں، لیکن آج پورا میڈیا آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پہلے بھی درست تھی، ایم کیو ایم آج بھی درست ہے. تو اس تمام فتنہ و فساد کے باوجود یہ رابطہ کمیٹی بہت ہی خالد بھائی پہ اعتماد کرتے ہوئے بہت ہی دیانتداری سے آپ کے مستقبل کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، الیکشن کے لیے ہم یہ سب سوچ بچار کرتے ہیں اور اپنی ایک راہ متعین کرتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم ہمارا نقصان کی سیاست تو آپ جب چاہیں کر لیں. مرنے مارنے کی سیاست کے نعرے لگانے تو بہت آسان ہے. جب سی ایم ہاؤس پہ مظاہرے کی بات ہوئی، خالد بھائی انڈورس کریں گے، تو فوارہ چوک سے پی ٹی آئی والے دوڑ گئے. ہم نے کہا بھائی سی ایم ہاؤس چل رہے ہیں. میں کہا اور طے ہو گیا رات کو ایک جگہ ان کی دوست گھر میں طے ہو گیا کہ ہم نے مظاہرہ کرنا، سی ایم ہاؤس جانا ہے. جی ڈی اے رائٹ کو نکل گئی، پی ٹی آئی لیفٹ کو نکل گئی. اینڈ ٹائم پہ دوڑ گئے. ہمیں بڑی بڑی باتیں کرنا تھا، پٹنے کا حوصلہ رکھو. جب پٹنے کا حوصلہ رکھو گے تو دو جوتے مارنے کی طاقت بھی آئے گی. تو ہمیں دوڑنے کی عادت ہے، دوڑ گئے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ بہت سی باتیں ہم کھول دیں گے، اگر ان کی زبانیں اگر بند نہ ہوئی تو ان کا تو پینڈورا باکس بہت کھل جائے گا ہمارے سے. دوڑ گئے علی زیدی صاحب، پوری قیادت کراچی کے لے کر دوڑ گئے. شاید کچھ چپلے وپلے بھی چھوڑ گا مگر اور میں نہیں جی مظاہرہ نہیں کریں گے، ہمارے میں اتنی سکت نہیں ہے. اچھا تو سکت نہیں ہے تو انقلاب کہاں برپا کر رہے ہو جا کر؟ یہ انقلاب ایسی آ جائے گا تمہارا. یہ انقلاب صرف اتنا ہے کہ وزارت عظمیٰ مل جائے مجھے. انقلاب اتنا ہے کہ کوئی گوگی کوئی گوزار لگ جائے، بس انقلاب آ گیا. پاکستان کا حل کسی کے پاس نہیں، اور خاص طور پہ مہاجروں کا حل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مہاجروں پہ.
اب آخر میں بس یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے ایک بڑا احتجاج رابطہ کمیٹی نے، الیکشن کمیشن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اصولی طور پہ بالکل کامیاب ہیں. ہم نے مردم شماری پہ بات کی، ہم نے کی بات اور کسی نے نہیں کی. تحریک انصاف کی کابینہ سے ہم نے مردم شماری کے لیے پیسے رکھوائے، پیسے رکھوا کر اس میں ہم نے، ہمارے وزراء نے اپنا نوٹ آف ڈسینٹ بھی دیا کہ یہ ہونا چاہیے. پھر ہم نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. ہم نے کہا بھائی حکومت اپنی جگہ، ہم نے بہترین وکلا کی ٹیم لی اور سپریم کورٹ چلے گئے. وہ فیصلہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اچھا ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا عدالتوں کے بھی ظاہر ہے، میں بھی وکیل ہوں، کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہونا چاہیے. انڈے مرغی پہ تو سموٹو آ جاتا ہے، اور جنہوں نے انڈے مرغیاں کھانی ان کے اوپر سموٹو نہیں آ رہا، جن کو کم گنا گیا انہیں سموٹو نہیں آ رہا. بہرحال وہ فیصلہ پینڈنگ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کام ہوا 140A. یہ 18ویں ترمیم میں 140A کی کلوز MKM نے ڈالی تھی. یہ جو آج پورا پاکستان 18ویں ترمیم کر رہا ہے، واحد MKM کے نمائندے تھے جنہوں نے 140A کی کلوز ڈالی تھی، جس پہ آخرکار حکومت سے بھی معاہدہ کیا، تحریک انصاف سے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد عدالت چلے گئے. عدالت سے فیصلہ بھی آ گیا. فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ معاہدہ کیا PDM سے کہ بھائی سینسس بھی ٹھیک کرنے ہیں، 140A بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بااختیار بھی کرنا ہے، مالی انتظامی خود مختاری دینی ہے، پبلک سروس کمیشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے، جعلی ڈومیسائل کو بھی ٹھیک کرنے کی باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ صرف MKM کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے بعد سوائے تماشوں کے اور کچھ نہیں ہے. PTI کے بعد سوائے وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی روش اور اپنی ڈگر پر موجود ہے. بالکل کل اجلاس ہوا ہے، ڈیڈ لاک ہوا ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. ڈیڈ لاک ہوا، میں کھلے بالکل ڈیڈ لاک ہوا ہے کہ میں کل سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بات کہی ہے. خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کہی ہے، طے کر لیں آپ نے کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے. اور اللہ تعالیٰ نے حکومت بنانا گرانا تو ہمارے ویسے نصیب میں لکھا ہوا 1988 سے، چاہے سیٹیں 14 ہوں، چاہے 20 ہوں، چاہے 7 ہوں، چاہے 4 ہوں، بنے گی بھی یہیں سے، گرے گی بھی یہیں سے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ اس مظاہرے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں. اب مختلف سیاسی جماعتوں میں تمامی سیاسی جماعتوں کو دینے جا رہے ہیں کہ جب MKM کا نام و نشان تسلیم کر لیا ہے تو سانوں کی کیونکہ ہمیں بھائی اصل تو یہ ہے نا جھنڈا، اصل تو جان اس میں ہے نا. جان تو اللہ کو دینی ہے لیکن جان تو اس میں ہماری. تو جب اس جان کے لیے سب ایک جگہ ہیں اور سب ایک جان ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر سب کیا جائیں گے، سب کو دعوت دیں گے کہ آ جاؤ اور مل کے جدوجہد کرتے ہیں، مل کے لڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. خالد بھائی کا خطاب ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، بالکل انتہائی ایک ایک بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے بعد میں تاکہ کنفیوژن نہ رہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.